السلام علیکم ویورز، خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ مہر پوش کی ایپیسوڈ 14 کے بارے میں، جس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مہرو کی دوست مہرو کے موبائل سے کچھ ٹائپ کر رہی ہوتی ہے۔ مہرو اسے دیکھ لیتی ہے اور اپنے دوست سے پوچھتی ہے کیا کر رہی ہو تم، جس پر مہرو کی دوست کہتی ہے کچھ نہیں۔ مہرو اٹھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس نے شاہجہاں کو میسج کیے ہوتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مہرو بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ادھر شاہجہاں آ جاتا ہے اور وہ مہرو سے کہتا ہے کہ مہرو، میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا، سوچا آپ کو ساتھ لیتا چلوں، جس پر مہرو اس سے کہتی ہے کہ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے اپنے کسی بھی عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آج بھی میں اپنی ہر بات پر قائم ہوں۔ ساتھ ہی مہرو بس کو روکتی ہے، شاہجہاں اسے روکتا رہ جاتا ہے اور وہ مہرو سے کہتا ہے کہ مہرو جی میری بات تو سنیے، لیکن مہرو اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور بس میں سوار ہو کر چلی جاتی ہے اور وہ روکتا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف شکیلہ بیگم شدید غصے میں ہوتی ہیں اور وہ وقاص کی گلا دبانے لگتی ہیں۔ وقاص آ کر اپنی بیوی کو چھڑواتا ہے۔ شکیلہ بیگم وقاص سے غصے سے کہتی ہیں کہ یہ جو بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ آج تیرے ساتھ بھاگی ہے اور کل کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اس پر وقاص چلا کر کہتا ہے، ماں خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو، چپ کر جاؤ، تو میری کہیں تو عزت رہنے دیا کرو۔ جواب میں شکیلہ بیگم کہتی ہے، پوچھ اپنی بیوی سے، اس کی ماں بھی بھاگی تھی نا شادی کے بعد کسی اور کے ساتھ۔ اس پر وقاص چلا کر کہتا ہے، ماں خدا کا واسطہ ہے، چپ کر جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتی ہو۔ وقاص کی بات سن کر شکیلہ بیگم چپ کر جاتی ہیں۔ دوسری طرف نعیم کو ساری سچائی کا شکیلہ بیگم کے منہ سے پتہ چل گیا ہے اور وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ مہرو آفس سے چھٹی کے بعد جا رہی ہوتی ہے، نعیم پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نعیم کو جب مہرو دیکھتی ہے اسے شدید غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ پلیز میری بات سن لو۔ اس پر مہرو کہتی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، کیا بدتمیزی ہے یہ۔ اس پر نعیم کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، مجھے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، پلیز مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بات بہت لمبی ہے۔ جس پر مہرو کہتی ہے کہ نہیں کرنی تم سے کوئی بات۔ شاہجہاں وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ مہرو اور نعیم کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے۔